چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ آپ کی طرف آتے ہیں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو لے کر. ارشاد صاحب سینٹ کا الیکشن بھی ہے لیکن جو قانونی عدالتی معاملات ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے اب کل کیا چانڈیو صاحب کی جو جماعت ہے وہ اپنے اضافی ووٹ فیصل واوڈا صاحب کو دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت پولیٹیکل نیکسس ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنے ایکسٹرا ووٹ جو ہیں وہ ان کو دے گی یا ایم کیو ایم ہی کے مرہون منت ہوں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے کہ ایم کیو ایم کے ووٹوں سے تو وہ نہیں جیت سکتے. ان کو اضافی ووٹوں کی ضرورت ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہی دے سکتی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل تو بائیکاٹ کر گیا ہے سندھ میں الیکشن کے پروسیس کا، سینٹ کے الیکشن کا. تو ایسی صورت میں چانڈیو صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی کے ہی اضافی ووٹ ان کو ملیں گے اور اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے. آج ایک میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کیونکہ وہ جناب واوڈا صاحب آصف زرداری صاحب کو اپنا بڑا مان چکے ہیں تو اب ظاہر ہے ووٹ ان کا حق بنتا ہے تو وہ یہی ووٹ لے کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی یہ تہیہ کر لے کہ ان کو ووٹ نہیں دینا ان کی ماضی کے موقف کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو پھر تو جناب واوڈا کا کوئی امکان نہیں ہے. صرف ایم کیو ایم کے الیکشن سے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے ووٹوں سے. چانڈیو صاحب سے ارشاد صاحب جان لیتے ہیں. چانڈیو صاحب سینٹ الیکشن ہیں، کیا پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کی سپورٹ کریں گے آپ لوگ؟ مجھے صحیح معنی میں علم نہیں ہے لیکن جو میں سن رہا ہوں یہاں بیٹھے گھر بیٹھے اطلاع ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن میں تصدیق سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی ایسا بھی کوئی اہم عہدیدار یا دوست نہیں ملا ہے جس سے میں اس کی بات کی تصدیق کروں. میں نے بھی میڈیا پہ سنا ہے، اگر ہے تو انشاءاللہ جیت جائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ آپ کے اگر علم میں نہیں ہے تو پھر مزید سوال اس پر کیا کیا جائے. چانڈیو صاحب یہ بتائیں کہ 6 ججوں نے خط لکھا سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو، کہا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مختلف کیسز کا حوالہ دیا اور بتایا کہ ہمارے علاوہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہ بھی دباؤ کا شکار ہے، خاص طور پر جو بڑے کیسز ہوتے ہیں. حکومت نے اس پر ایک کمیشن تشکیل دیا، چیف جسٹس صاحب نے ان سے اتفاق کیا، لیکن آج یہ ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب نے وہ اپنا نام واپس لے لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کمیشن کا سربراہ نہیں بن سکتا کیونکہ کمیشن کا تو دائرہ اختیار ہی یہ نہیں ہے، اور جو ٹی آرز گورنمنٹ نے بنائے ہیں وہ تو مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس معاملے کی انکوائری کروں. آپ سے سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی خود ماضی میں یہ شکایت کرتی رہی ہے اور جائز شکایت رہی ہے کہ مختلف اوقات میں دباؤ کے تحت جوڈیشری نے فیصلے دیے. بھٹو کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو لاہور ہائی کورٹ سے سزائیں ہوئیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور کئی کیسز میں ہے. لیکن اس موقع پر 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور کمیشن کے حق میں دلائل دے رہے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ججوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس دباؤ کا خاتمہ ہو؟ اللہ کرے جج صاحبان بھی جو بات کر رہے ہیں اس پہ کھڑے رہیں، لیکن ماضی میں ہمیں کوئی خاص تجربہ اچھا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم عدلیہ کی اور جج صاحبان کی عزت کرتے رہے ہیں. ذاتی طور پہ وہ تو ہم سے لڑائی لڑے ہیں. نسیم حسن شاہ صاحب کو سن لے اور ججوں کو سن لے، انوار الحق صاحب کو سن لے، مشتاق صاحب کو سن لے، جتنے ججز ہیں ابھی جو قریب جج گئے ہیں. اب میں ان کے نام نہیں لے چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی ادارے کے کچھ لوگوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا تاکہ دوسرے ٹھیک ہوں. ابھی قریب جو چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہوئے ہیں، وہ چلے گئے، انہوں نے کورٹ سے اچھی روایت ڈالی ہے تو وہ دیکھ کر تو خدشات پیپلز پارٹی کے درست ہے، تو اس پہ تو اس کا صحیح درست ہے. لیکن ابھی جو معاملہ ہے یہ بھی یہ صحیح ہے کہ مداخلت کا معاملہ ہے، کسی بھی شیپ میں مداخلت جائز نہیں ہے. عدلیہ کو آزاد چھوڑنا چاہیے، اسی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. نہیں، میرا سوال چانڈیو صاحب یہ تھا کہ ماضی میں جو ہوا سوا، اب اگر ججز نے سٹینڈ لیا ہے، ایک معاملے کو جوڈیشری کی سطح پر اٹھایا ہے، تو ان کی تائید ہونی چاہیے یا خاموشی اختیار کی جانی چاہیے اس لیے کہ ماضی میں ججز نے سٹینڈ نہیں لیا؟ میں تو ذاتی طور پہ حمایت کرتا ہوں
کہ اس چیز کو بند کرنے کے لیے بندوبست کرنا چاہیے، لیکن پارٹی کا موقف کیا ہے اور ان کی طرف سے کوئی آیا نہیں. لیکن مداخلت کسی بھی روپ میں ہے، جج صاحبان اپنے طریقے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مناسب نہیں، انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے وہ بھی مناسب نہیں. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا اپیل کرنے والا، بڑا غور و فکر کرنے کی دعوت دینے والا، اور تبصرہ جج صاحب کا فیصلہ تھا اور رائے تھی، استعفیٰ بھی دی، اور اب تو 6 ججوں نے ان کی تصدیق کر دی ہے. تو میرے خیال میں جو اس ملک میں جمہوریت چاہے گا، آزادی چاہے گا، وہ تو اس بابت کی حمایت کرے گا کہ مداخلت بند ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے مداخلت اجازت دینی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا چانڈیو صاحب کہ پہلے حکومت کی طرف سے انکوائری کمیشن اس کی تجویز سامنے آئی، وہ بنایا گیا، اور اب یہ از خود نوٹس آ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا ایک مستقل حل نکالنے کے لیے کون سا آپشن ٹھیک تھا؟ اور یہ جو اب از خود نوٹس ہے، اس میں ججز جنہوں نے خط لکھا وہ فریق بنیں گے، فریق بن کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے بہت بڑے منصب پر وہ براجمان ہیں، اور وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی اگر ثابت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ عام آدمی تو ثابت نہیں کر سکے گا. ان کو میدان میں آنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ نہیں ان کو کوئی مداخلت کی ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی جو ریکارڈ چھوڑے ہیں وہ کوئی اچھے ریکارڈ تو نہیں ہے. آئیں درست کریں اپنے ریکارڈ کو، آئیں اپنی غیر جانبداری کریں. میں نے تو تب کہا جب افتخار صاحب نے کہا کہ بھٹو کو انصاف نہیں ملا، میں نے تب کہا، میں وزیر قانون تھا، میں نے تو کہا افتخار صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ بھٹو بے گناہ تھا اور اس کے ٹرائل، لیکن وہ ٹرائل انہوں نے کیا ہی نہیں، چلایا ہی نہیں. زرداری صاحب نے بھیجا، مجھے تو توقع تھی، میں قریب تھا افتخار صاحب کے ساتھ باتیں کرتا تھا، مجھے تھا کہ یہ ہمت کریں گے، لیکن نہیں. ابھی اگر جج صاحبان نے ہمت کی ہے، ہمت باندھیں. جو بھی حمایت نہیں کر رہا اس بات کی وہ آگے چل کر حمایت کرے گا، کیونکہ ہمیں نظام کا استحکام چاہیے، ہمیں جمہوریت کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، تو پھر عدلیہ کو آزاد کروانا ہوگا. اچھا مولانا صاحب، چانڈیو صاحب، آپ نے جو خطاب کیا آخری سینٹ میں، اس میں بہت ساری باتیں کی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اس ہاؤس کو اور اس پارلیمنٹ کو مل جل کر مفاہمت کر کے ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے، ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے. بڑی دردمندانہ گفتگو تھی. تو آپ کی اس بات کو اپنی پارٹی میں اور دوسری سائڈ پہ کوئی پذیرائی بخشی گئی، یا بس وہ صدا بصارہ تھی آپ کی تقریر؟ میرے خیال میں تقریر تو میری تھی، موقف بھی میرا تھا، میرے دل کی آواز تھی، لیکن میں پارٹی کے علاوہ سوچتا نہیں ہوں. میری باتیں پیپلز پارٹی کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. ہاں حالات ہوتے ہیں، کس وقت کیا بات کرتے ہیں یہ پارٹی قیادت پر منحصر ہے، لیکن میں نے جو باتیں کی وہ ٹھیک تھی، اور میری پارٹی ناراض نہیں ہوئی. میری پارٹی کے دوست تو خوش ہوئے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. کسی کو تو ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا یا اور پیچھے لے جانا ہے. ہم انتقامی کارروائیوں میں رہیں گے، ہم باتیں کریں گے. ہاں جرأت کرنی چاہیے، اعتراف کر کے تلافی کرنی چاہیے.